بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والاه وبعد. فعن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة او كما قال. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے بعد ہمارے لیے بڑی ہی سعادت اور عظمت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا ہے، اور رمضان کا مہینہ اتنا عظیم فضیلت والا، بڑی شان والا، کیونکہ اس میں بہت سارے اعمال اور ہر عمل ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا. ایک ہے اس سے بندہ فارغ نہیں ہوتا تو دوسرا تیسرا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی زبردستی یا مسلط کیا ہوا، بلکہ یہ خوشی کی بات ہے. جو بندہ پہلا عمل خوشی سے کرتا ہے تو اگلا خود بخود کرنے کو دل چاہتا ہے، اور اس سے اگلا خود بخود آگے آتا ہے. اور یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کا طریقہ، اس کی ایک مثال، ایک جھلک اس حدیث میں ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں. کیا ہے؟ میں اس پہ بڑی مختصری بات کروں گا، لیکن تھوڑی سی غور کی بات ہے. ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، اور رمضان میں پھر آپ اور زیادہ سخی ہو جاتے. جب رمضان میں جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے، اور جبریل امین رمضان کی ہر رات آپ سے ملاقات کرتے تھے، اور جب جبریل امین کی ملاقاتیں ہوتی تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تند و تیز طوفان اور آندھی سے بھی زیادہ خیر کو، مال کو، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو لٹانے والے، اتنے زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے. اب یہ سادہ سادہ مفہوم ہے. ایک بات یہ کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت یہ ہے کہ اجود الناس، آپ سب لوگوں سے زیادہ سخی. یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ کہ آپ سے زیادہ. ایک تو آپ کی یہ صفت، پھر سخاوت آپ کی، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں. رمضان کا مہینہ پہلے عظمت والا مہینہ، اور اس رمضان کے مہینے میں روزہ فرض ہوا تو روزے یہ رکھ رہے ہیں. یہ عمل انسان کے اندر جب تقوی پیدا کرتا ہے تو اس تقوی کے ساتھ بہت سے جذبات دل سے اٹھتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. اور وہ جب روزہ ہے، صیام ہے، اور وہ بندے کے اندر تقوی پیدا کر کے آگے بڑھاتا ہے، دل کو اور راغب کرتا ہے، تو پھر قرآن آ جاتا ہے. جو تعارف ہے اس رمضان کے مہینے کا، تو وہ قرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت، حتیٰ کہ جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے ہیں، مراجعہ کرتے ہیں. جبریل امین آپ کو سناتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین علیہ السلام کو سناتے ہیں. یہ وہ دور ہے رمضان کے مہینے میں. عمل اور بڑھ جاتا ہے. ایک رمضان کے مہینے کی فضیلت و عظمت اور اس کا تقدس، پھر جبریل امین جو فرشتوں کے سردار، ان کا ایک تقدس اور روح القدس بھی ہے. پھر اس کے ساتھ قرآن، اس کی تلاوت جو اتنا افضل کلام ہے. جس رات نازل ہوا تو وہ لیلۃ القدر، جس مہینے میں نازل ہوا تو وہ رمضان کا مہینہ افضل مہینہ ہو گیا. یہ اتنے احترام، حرمتیں، فضیلتیں اور تقدس جو ہے جمع ہوئے،
تو نبی اکرم علیہ السلام نے ایک اور عمل اس کو آگے بڑھا دیا، خود بخود وہ آیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، صدقہ کرنا، اس کی بھی پھر انتہا ہے، کلاموں میں، کتابوں میں قرآن کی انتہا، پھر رمضان کے مہینے کی فضیلت کی انتہا، نبی اکرم علیہ السلام آپ اس کائنات میں سید البشر، آپ کی یہ عظمت کی انتہا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جبریل امین، رمضان، قرآن، روزہ، کیا سب کچھ یہ ملتا ہے، تو رہ جاتا تھا خرچ کرنا، وہ خرچ کی بھی انتہا کر دی۔ اس سے اگر ہم ایک چھوٹا سا ہی مسئلہ یا اصول قاعدہ نکالیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ یہ نہیں کہ ایک عمل کر لیا تو میں نے اتنا کر لیا، جتنا بڑا عمل کیا اور جتنا وہ اچھا رہا اتنا آگے اور آئے گا، بندہ خود کرتا ہے، وہ ہوا تو اس سے اگلا آئے گا، وہ ہوا تو اس سے اگلا آئے گا۔ اسی لیے دیکھیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ، پھر دوسرا عشرہ، پھر تیسرا عشرہ، اور وہ جب تیسرا عشرہ آتا ہے تو وہ اعتکاف، اس میں لیلۃ القدر، اس میں قیام، اس میں عبادت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے، یہ بتاتا ہے کہ اپنا وقت، اپنا عمل اس طرح سے گزارنا ہے۔ ہر عمل دوسرے کے ساتھ متصل ہے، دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بڑی خوشی اور رغبت سے آتا ہے۔ یہ ایک دعوت ہے کہ بھئی آئیں، ایسا بن کے جائیں۔ یہی تقویٰ ظاہر ہوتا ہے، یہی انسان کے اندر جو ہے ایک اصلاح کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور اسی میں دوسروں کی خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے سامنے بندہ سرخرو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن کی یہ ساری، رمضان کی یہ ساری عظمتیں عطا فرمائے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بہتر فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔